الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. افلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت تھا، اندھیرا ہی اندھیرا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بصیرہ تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بصیرہ تھا کہ دنیا کے افق پر دفعاً سیلاب نور آیا. بہانے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور لے کر، بہانے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور لے کر حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم علماء کرام، منصب انصاف پر براجمہ منصفین عظام، سیرت النبی جیسی طویل موضوع کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو ملحوظ نظر رکھ کر اس عظیم موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. سامعین عزیز وقار، ربیع الاول کا مہینہ اپنی خوشیوں سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے عشق سرور کونین کا آفتاب و مافتاب بن کر علم و حکمت کی تمام تر روشنیوں کے ساتھ رواں دواں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. علامہ زرقانی نے اپنے کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 پر جمہور محدثین اور محرفین کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کو ہوئی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر کلمہ گو مسلمان کا ایمان محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو اجاگر کرنے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر کی آمد پوری کائنات کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہونے کی حیثیت اور درجہ رکھتی ہے، جس کی تعلیمات نے ایک حیوان ناطق کو حیوان کامل بننے کا درس دیا، جس کی آمد کا مقصد فرعون کی چوٹیوں سے شروع ہوتا ہے اور ساری کائنات انسانی کو مقصد حیات کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. عزیزان من، ذرا توجہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل پوری دنیا پر ظلمات اور جہالت کی کائیوں میں گر چکے تھے. علم و معرفت کا نور اٹھ چکا تھا. جہالت اپنی تمام تر خرابیوں اور خامیوں کے ساتھ پوری دنیا پر چھا چکی تھی. دشمنی اور عداوت کا دورہ تھا. غرض پوری دنیا جہنم کے کنارے پر پہنچ چکی تھی. قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ پوری دنیا آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھی. رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش آیا. انسانوں میں انسانیت کے مفقود ہونے والی حالت کی طرف رحمت واسعہ متوجہ ہوئی اور پیغمبر رحمت للعالمین کو نعمت عظمیٰ بنا کر تاریکی کائنات میں بھیج دیا، جس نے پوری کائنات کو علم و حکمت کے انوارات و تجلیات سے منور کر دیا. اس نعمت عظمیٰ کی بلندی پر خود منعم حقیقی ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رب لم یزل فرماتے ہیں کہ انسان کو حیات عطا کی احسان نہیں جتلایا، زمین عطا کی احسان نہیں جتلایا، آسمان دیا احسان نہیں جتلایا، سورج و چاند دیے احسان نہیں جتلایا، وجود دیا احسان نہیں جتلایا، ساری کائنات مسخر کر کے دی احسان نہیں جتلایا، مگر ایک نعمت ایسی ہے جو میرے خزانے میں بھی ہے، اس کے عطا کرنے پر احسان جتلا رہا ہوں، کیونکہ تمام نعمتیں اپنی مثال رکھتی ہیں، لیکن میرا پیغمبر تو وہ نعمت ہے جس کی نہ مثل موجود نہ مثال موجود. محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر لیس کالبشر، کالیاقوت حجر لیس کالحجر. علامہ اقبال تڑپ کر کہتے ہیں
کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ، کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ، نہ غماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ارباب علم و دانش، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی بہار کا ہوتا ہے، بہار میں راحت ہوتی ہے، رحمت میں بھی راحت ہوتی ہے۔ جب رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا تو پھر میرے پیغمبر کو جس مہینے میں بھیجا وہ بھی راحت کا مہینہ بتا دیا کہ میرا پیغمبر بھی راحت، میرے پیغمبر کا آنا بھی راحت۔ جو پیغمبر کا دامن پکڑ لے وہ بھی راحت میں آ گیا، جو پیغمبر کا دامن چھوڑے وہ ذلت و خواری میں گرتا چلا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پسی اور ذلت ان کی مقدر بن چکی ہے، باطل کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ارے مسلمانوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، کس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو؟ کس نے تمہیں باطل کی غلامی پر مجبور کر دیا؟ اٹھاؤ قرآن کو، انبیاء کی زندگی دیکھو، تاریخ ان کو یاد کرتی ہے، انبیاء کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے پوری دنیا پر حکومت کی تاریخ ان کو یاد کرتی ہے۔ آج فلسطین کی حالت دیکھو، مسلمانوں نے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو بھلا دیا۔ ارے مسلمانوں اٹھو، کافر کو یہ اشکارا کر دو کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ چھوڑ کر سلسلہ رسی میں سیاست کا فسو، چھوڑ کر سلسلہ رسی میں سیاست کا فسو، ایک فقط نام محمد سے وفا کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔